حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما علي بن أبي طالب الذي قتل في حال صلاته وقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. عزیزان گرامی، ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں جاری و ساری ہیں. پیغمبر اسلام خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم ضیافت الہی کی طرف دعوت دیے گئے ہو. وَهُوَ شَهْرٌ دُعِیتُم فِیہ إِلَى ضِیَافَتِ اللہ، اللہ کی ضیافت کی طرف تم مدعو کیے گئے ہو. یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا ہے. در حقیقت روزے دار اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور روایات میں تاکید ہے کہ روزے داروں کو چاہیے کہ افطار کرائیں، چاہے کچھ بھی نہ ہو، ایک خرمے ہی سے افطار کرائیں. اور روایات میں مہمان نوازی کی طرف بڑی تاکید بھی کی گئی ہے. مہمان نوازی جو ہے اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، حضرت علی علیہ السلام کو پسند ہے. خود پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام غمگین بیٹھے ہوئے تھے، افسردہ بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے دیکھا تو دونوں کو ہاتھوں کو جوڑ کے مولا سے عرض کی، مولا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، آپ اتنے رنجیدہ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 7 دن ہو گئے ہیں، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، میرے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا ہے. مولا علی ہمیشہ مہمانوں کے لیے پریشان رہتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے. کوئی نہیں آتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے. خود ارشاد فرماتے ہیں، من اتاہ اللہ مالا فلیحصل بہ القرابہ ولیحسن منہ الضیافہ. امام فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تمہیں مال و دولت سے نوازے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے قرابت داروں کا خیال کرو، اپنے عزیز و اقربا تک رسائی کرو، اپنے عزیز و اقربا خاندان والوں کو دیکھو. وَلْيَحْسُنْ مِنْهُ الضِّيَافَةَ، اور اس مال سے اپنے مہمانوں کا بھی خیال کرو، مہمان نوازی کرو. گویا مولا علی علیہ السلام کی اہم سیرت ہے کہ مہمان نوازی. آپ مہمانوں کا اتنا خیال کرتے تھے، مہمان نہیں آتے تھے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مہمان جو بھی آتا ہے وہ اپنا رزق خود لے کے آتا ہے. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، الضیف ینزل برزقہ ویرتحل بذنوب اہل البیت. مہمان جب کسی شخص کے یہاں آتا ہے
مہمان جب کسی کے یہاں پہنچتا ہے تو اپنا رزق خود لاتا ہے. وَيَرْتَحِلُ مَعَ ذُنُوبِ أَهْلِ الْبَيْتِ، اور جب واپس ہوتا ہے تو میزبان کے گھر والوں کے اس کے سارے گناہ اپنے ساتھ باندھ کے لے جاتا ہے. اور دوسری جگہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں الرزق اسرع الی من یطعم الطعام من السکین فی الکہان. رزق اس شخص کی طرف اتنی تیزی سے دوڑ کے آتا ہے کہ جیسے کوہان میں چھری گھستی ہے. مہمان نوازی علی کی سیرت ہے. علی مہمان نوازی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، رسول بھی پسند کرتے تھے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ مہمانوں کی قدر کرو، مہمانوں کا احترام کرو، مہمان نوازی کرو، اس لیے کہ مہمان جب آتا ہے تو اور جس کے یہاں آتا ہے اس کی طرف رزق دوڑ کے آتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں الرزق اسرع الی من یطعم الطعام من السکین فی السنام. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کی طرف رزق اتنی تیزی سے دوڑ کے آتا ہے جیسے جتنی تیزی سے کوہان میں چھری گھستی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ مہمانوں کی قدر کریں، مہمانوں کا خیال کریں. کربلا کے میدان میں لوگوں نے امام کو دعوت دی، مہمان بلایا، مگر اپنے مہمان کا خیال نہیں کیا بلکہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور کربلا کے میدان میں امام کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا. شب قدر ہے اور حضرت علی علیہ السلام 19ویں رمضان المبارک کو اپنے ملجم کی ضربت کھا چکے ہیں. کس دن؟ شب 19 کو مولا علی علیہ السلام جناب ام کلثوم کے یہاں مہمان تھے. یعنی جو شخص مہمان نوازی کو پسند کرتا تھا وہ اب آخری عمر میں ماہ رمضان میں اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی کے یہاں مہمان ہوتا تھا. 19ویں شب قدر کو آپ جناب ام کلثوم کے یہاں مہمان تھے. بیٹی نے دسترخوان سجایا تو اس پر دودھ، روٹی اور نمک رکھا. مولا علی کی جیسے ہی نظر پڑی آواز دی بیٹی یہ کیا کیا ہے؟ کبھی تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے روٹی کو 2 سالن سے کھایا ہو؟ میرے بھائی رسول بھی ہمیشہ 1 سالن استعمال کیا کرتے تھے، لہذا ایک چیز اٹھا لے جاؤ. بیٹی آئی اور نمک اٹھانے لگی تو آپ نے فرمایا نہیں بیٹی یہ دودھ لے جاؤ. اب مولا علی علیہ السلام نے افطار کیا نان اور نمک سے. روٹی اور نمک سے آپ نے 3 ٹکڑے اٹھائے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہیں عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں، مصلی پر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں. کبھی باہر جاتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، ستاروں کی چال کو پہچاننا چاہتے ہیں، مصلی پر آتے ہیں، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں سچ کہا گیا ہے، مجھ سے وعدہ جو کیا گیا ہے وہ سچا ہے. اور اس حالت میں جناب ام کلثوم آپ کو دیکھتی ہیں تو پریشان ہو جاتی. بابا آپ بہت پریشان ہیں، آپ بہت پریشان ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو آواز دی آج لقاء اللہ کا وقت قریب ہے. بس یہ سننا تھا کہ ام کلثوم رونے لگی اور آواز دی بابا آج آپ مسجد نہ جائیے گا، کسی اور کو بھیج دیجئے، اور اگر جانا ہی ہے تو کسی کو ساتھ لے کے جائیے.
बहरहाल सहर तमाम हुई। मौला ने सहर किया या नहीं किया, अफ्तार का तो तस्करा है कि नान और नमक से आपने 3 लुक़मे उठाए, मगर सहर के बारे में कोई ख़बर नहीं मिलती है। सहर तमाम हुई, मौला मस्जिद की तरफ चले, दोष पर अबा डाली, कमर पर पटका बांधा और चले। सहन में पहुँचे थे कि एक मरतबा मुर्गाबियों ने, बतखों ने घेर लिया। शायद कहना चाह रही हूँ, मौला आज आप न जाइएगा, दुश्मन घाट लगा के बैठा है, मौला आप न जाइए। बहरहाल में कुलसूम आगे बढ़ी और आवाज दी, बाबा बाबा आप परेशान न होइए, मैं इन्हें अभी हटाए देती हूँ। आवाज दी, नहीं बेटा, आज ये चीखो पुकार कर रही है, उनकी इन चीखो पुकार के पीछे पूरे आलम की चीखो पुकार पोशीदा है। मौला आगे बढ़े, कमर का पटका दरवाजे की एक कील में अटका। मकसद ये था, मौला आज आप जा तो रहे हैं, सही और सालिम वापस न आएंगे, मौला दुश्मन घाट लगा के बैठा है। एक मर्तबा इमाम मस्जिद में आए, गुलदस्ता-ए अजान पर पहुँचे, अजान दी। अजान देने के बाद इनको लोगों को उठाया, इब्ने मुलजिम को भी उठाया और उसके बाद नमाज पढ़ना शुरू की। नमाज शुरू हुई सजदे से, अभी पहले सजदे से आप सर उठा रहे थे कि इब्ने मुलजिम ने ऐसी ज़रब लगाई, ऐसी कड़ी कारी ज़रब लगाई कि खून का फव्वारा जारी हो गया। और उसके बाद अली तड़पने लगे। बेटे को आवाज़ दी, बेटा आगे बढ़ो। अली ने बैठ के नमाज पढ़ी। अरे कैसे नमाज पढ़ी, कभी इधर को झूल जाते थे, कभी उधर को झूल जाते थे। एक मर्तबा अली को चारपाई पर डालकर दोनों इमाम, दोनों शहजादे अपने बाप को लेके चले, रास्ते में चले जा रहे हैं। एक मर्तबा अली ने सर उठा के आवाज दी, बेटा हसन, मोमिनीन को यहीं से रुखसत कर दो, ऐसा न हो तुम्हारी माए बहनें दरवाजे पर आ गई हो और नामहरमों की नजरें उन पर पड़ जाएं। एक मर्तबा अरे हसन ने मोमिनीन को रुखसत किया। मैं दोनों हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा, मौला आज आपको बच्चों की माँ बहनों का इस कदर ख्याल है, जरा करबला के मैदान में आइए, यही आपकी बहू बेटियां हैं, सरबरहना फिराई जा रही हैं, कूफा और शाम के बाजार हैं और नामहरमों का मजमा है। एक मुनादी निदा दे रहा है, ऐ तमाशाइयो आओ तमाशा देखो, ये अली और फातिमा की बेटियां हैं, ये रसूल ज़ादियां हैं, ये जिब्राइल की खुजादियां हैं, सरबरहना फिराई जा रही हैं। इन्ना लिल्लाहि